ڈھونڈو اسے، جب تک وہ مل نہیں جاتی کوئی یہاں سے جانے کا سوچے بھی مت۔ اپنے بازو سے رشتے لہو کی پرواہ کیے بغیر وہ 28 سالہ ارشمان شاہ اپنے آدمیوں پر دھاڑا، جو وجیہہ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں بکھر گئے تھے۔ ارشمان اپنی 22 سالہ کزن کی جرأت پر حیران تھا، جو اسے زخمی کر کے اس سنسان جنگل کی جانب بھاگ نکلی تھی، اور دوسری جانب وجیہہ دم سادھے ایک گھنے درخت کی اوٹ میں چھپی اس جلاد کی غصیلی آواز کو سن رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا، اور سرخ جوڑے میں ملبوس وہ کانپتی ہوئی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے عقب سے ایک بھاری قدموں کی آہٹ آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی ایک سخت ہاتھ نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ ارشمان نے اسے درخت کے تنے کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی سرد آنکھوں سے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا، اور اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں کہا، سرخ لباس میں اتنی معصوم لومڑی میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ وجیہہ نے پوری قوت لگا کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور ہکلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ خبردار جو میرے قریب آئے، مجھے جانے دو، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ ارشمان نے ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھایا، جس سے وجیہہ کو پیچھے درخت کے تنے سے ٹیک لگانی پڑی۔ ارشمان نے اپنا زخمی بازو، جس پر وجیہہ نے شیشے کا وار کیا تھا، اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے وہ چیز ماری ہے جس سے میرا بازو زخمی ہوا ہے، اور اب جانے کی بات کرتی ہو؟ حساب تو دینا پڑے گا، اور رہی بات شور مچانے کی، تو اس ویرانے میں تمہاری چیخیں صرف میں ہی سن سکتا ہوں۔ وجیہہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا، وہ میری غلطی نہیں تھی، تم میرے قریب آ رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ارشمان نے سختی سے اس کی کلائی تھام لی اور غصے سے دھاڑا، اب ایک لفظ بھی مت بولنا، ورنہ میرا غصہ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ گاڑی قریب ہی سڑک کے کنارے کھڑی ہے، چلو میرے ساتھ۔ وجیہہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن ارشمان کی گرفت آہنی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا جنگل سے باہر لے آیا، جہاں اس کی سیاہ گاڑی موجود تھی۔ ارشمان نے اسے زبردستی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی میں شدید خاموشی اور تناؤ کا ماحول تھا۔ وجیہہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی مسیحا کی امید ہو، مگر وہاں دور دور تک دھول کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آخر کار اس نے ڈرتے ڈرتے خاموشی توڑی اور پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ارشمان نے سامنے سڑک پر نظریں جماتے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہارا گھر اب وہی ہے جہاں میں لے جاؤں گا، لہٰذا خاموش رہو، اپنے بابا کا نام اپنی زبان سے مت نکالو۔ وجیہہ نے غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں کہا، تم مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہو، یہ جرم ہے، میرے بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ پولیس بلا لیں گے۔ ارشمان نے اچانک ایک جھٹکے سے بریک لگائی، جس سے وجیہہ آگے کی جانب گرتے گرتے بچی۔ ارشمان اس کی جانب مڑا، اس کی آنکھوں میں برسوں پرانی نفرت کا الاؤ روشن تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہارے بابا ہی کی وجہ سے تم یہاں ہو وجیہہ بی بی، اگر وہ وعدہ خلافی نہ کرتے اور میرے خاندان کی پیٹھ میں خنجر نہ گھونپتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تم صرف ایک مہرہ ہو اس جنگ میں جو تمہارے باپ سکندر حیات نے شروع کی تھی۔ وجیہہ اس عجیب انکشاف پر حیران رہ گئی۔ اسے اپنے شفیق باپ کے بارے میں بالکل بھی ایسی باتیں سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے پوچھا، کون سا وعدہ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ارشمان نے دوبارہ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے سرد مہری سے کہا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، فی الحال دعا کرو کہ ہم حویلی خیریت سے پہنچ جائیں، کیونکہ تمہارا اور میرا سفر بہت طویل ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھنا وجیہہ سکندر، اب تم ارشمان شاہ کی قید میں ہو، جہاں سے واپسی کا راستہ صرف میری مرضی سے کھلتا ہے۔ رات کی تاریکی اور گہری ہو چکی تھی جب گاڑی ایک قدیم اور پر اسرار حویلی کے آہنی دروازے سے گزر کر پورچ میں رکی۔ وجیہہ کا دل ہولک رہ گیا، اور سامنے وہ تاک حویلی کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کے در و دیوار پر خوف ناچ رہا تھا۔ ارشمان نے گاڑی بند کی اور تیزی سے اتر کر دوسری جانب آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر وجیہہ کا بازو تھاما، اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وجیہہ نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، مجھے اندر نہیں جانا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ لیکن ارشمان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کھینچتا ہوا حویلی کے بڑے دروازے کی جانب لے گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں وسیع عریض ہال میں داخل ہوئے، سامنے ایک باوقار بزرگ خاتون ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑی نظر آئی، جن کی پیشانی پر فکر کی لکیریں تھیں۔ دادی جان نے وجیہہ کو سرخ عروسی جوڑے میں اور ارشمان کو زخمی حالت میں دیکھ کر حیرت اور غصے سے پوچھا، ارشمان، یہ لڑکی کون ہے؟ اور اس وقت اور اس حالت میں تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کہیں تم نے کوئی نیا طوفان تو نہیں کھڑا کر دیا؟ ارشمان نے وجیہہ کو قریب پڑے صوفے پر زبردستی بٹھایا اور دادی جان کے قریب جا کر سنجیدگی سے کہا،
دادی جان، یہ سکندر حیات کی بیٹی ہے اور آج سے یہ ہماری مہمان نہیں بلکہ قیدی ہے۔ دادی جان یہ سن کر صدمے میں آ گئی اور بے یقینی سے کہا، سکندر کی بیٹی؟ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ ہمارا دشمن ہے؟ اس کی بیٹی کو یہاں لا کر تم نے سانپ کو گھر میں جگہ دی ہے۔ اشمان نے اپنے بازو پر بندھے رومال کی طرف اشارہ کیا جس پر سرخ دھبا نمایاں تھا اور تلخی سے کہا، میں کچھ نہیں بھولا دادی جان، کیونکہ اس کے باپ نے ہماری امانت لوٹانے سے انکار کر دیا تھا اور الٹا مجھ پر حملہ کروایا۔ اب یہ لڑکی تب تک یہاں رہے گی جب تک حساب برابر نہیں ہو جاتا۔ یہ میرے پاس اس کے باپ کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ وجیہہ جو سہمی ہوئی یہ سب سن رہی تھی، اس نے ہمت کر کے کہا، میرے بابا دھوکے باز نہیں ہیں، بس آپ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اشمان نے اسے گھور کر خاموش کروا دیا۔ اس کا بازو پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، اپنی صفائیاں اپنے پاس رکھو، ابھی تمہارا ٹھکانہ اوپر والا کمرہ ہے۔ اشمان اسے لے کر اوپر آیا اور ایک کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ وجیہہ دروازہ پیٹتے ہوئے چیخی، کھولو اسے، مجھے یہاں بند مت کرو۔ لیکن باہر سے صرف کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ وجیہہ نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور اشمان ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، کھانا کھا لو، مجھے تمہاری لاش نہیں چاہیے، زندہ رہو گی تو تمہارا باپ تڑپے گا۔ وجیہہ نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کھانا واپس لے جاؤ، میں زہر کھا لوں گی، مگر تمہارے ہاتھ کا نوالا نہیں۔ اشمان نے قدم آگے بڑھایا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے نخرے اٹھانے نہیں آیا بی بی، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ کھڑکی سے کودنے کی یا بھاگنے کی بے وقوفانہ کوشش مت کرنا۔ نیچے ہر طرف میرے پہرادار کھڑے ہیں، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ وجیہہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سسکیوں کے درمیان پوچھا، تم اتنے ظالم کیوں ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اشمان نے گہرا سانس لیا اور دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، تمہارا قصور صرف یہ ہے کہ تم سکندر کی بیٹی ہو، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں اپنا حق چھوڑنا نہیں جانتا۔ وجیہہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، آخر کیا حق ہے تمہارا جو میرے بابا نے دبا رکھا ہے؟ اشمان نے پلٹتے ہوئے کہا، صبح بات ہوگی، ابھی کھانا کھا کر سو جاؤ، اور ہاں، لائٹ بجھا دینا، مجھے اندھیرے میں رہنے کی عادت ہے، مگر تمہیں شاید ڈر لگے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور وجیہہ ایک بار پھر اسی قید خانے میں اکیلی رہ گئی، جہاں خوف اور سوالات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگلی صبح سورج کی ملائم کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو وجیہہ کی آنکھ کھلی، جو ساری رات خوف کے مارے جاگتی رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ باہر گہری خاموشی ہے۔ اس نے دھیرے سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ غلطی سے کنڈی کھلی رہ گئی تھی۔ وجیہہ نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں باہر نکلی۔ سامنے راہداری میں سے ایک میز پر رکھا پرانے زمانے کا فون نظر آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیزی سے فون کی جانب لپکی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور اپنے گھر کا نمبر ملانے لگی۔ ابھی وہ مشکل 2 ہندسے ہی ملائے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ایک نازک مگر سخت ہاتھ نے تار کھینچ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ وجیہہ ہڑبڑا کر مڑی تو سامنے ایک تیکھے نکوش والی لڑکی کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں وجیہہ کے لیے حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ زویا تھی۔ زویا نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے وجیہہ کو سر تپاؤ دیکھا اور زہریلے لہجے میں کہا، تو تم ہو وہ مصیبت جو ارشمان اپنے ساتھ لایا ہے؟ بڑی ہمت ہے تمہاری، جو قید میں ہوتے ہوئے بھی یہاں سے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر ارشمان نے تمہیں دیکھ لیا ہوتا تو تمہاری جگہ اس عالیشان کمرے کی بجائے حویلی کا ایک تاریک تہہ خانہ ہوتا۔ وجیہہ نے گھبرا کر ریسیور واپس رکھا اور اپنی صفائی میں کہا، میں کوئی چور نہیں ہوں، بس اپنے بابا سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں زندہ ہوں۔ زویا نے تلخی سے اس کی بات کاٹی اور ایک قدم اس کے قریب آ کر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، بہتر ہے اپنے اوقات میں رہو، اپنے گھر تک محدود رہو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم اپنے بابا کا نام بھی بھول جاؤ گی۔ وجیہہ نے بھی اپنی عزت نفس مجروح ہوتے دیکھی تو پلٹ کر سوال کیا، تم کون ہوتی ہو مجھے حکم دینے والی اور مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والی؟ زویا نے فخر سے سر جھٹکا اور اکڑ کر بولی، میں زویا ہوں، ارشمان کے منگیتر اور اس گھر کی ہونے والی مالکن، اس لیے میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ ابھی وجیہہ کچھ جواب دیتی کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ ارشمان صاحب ناشتے کی میز پر سب کا انتظار کر رہے ہیں۔ زویا وجیہہ کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔
وجیہہ دل محسوس کر رہ گئی اور کچھ دیر بعد خود کو سمیٹ کر نیچے ہال میں پہنچی، جہاں کھانے کی میز پر ارشمان، دادی جان اور زویا پہلے سے موجود تھے۔ ارشمان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر وجیہہ کو دیکھا جو ابھی تک اسی سرخ جوڑے میں تھی۔ اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ زویا سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہا، ارشمان، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ لڑکی قیدی ہے اور قیدیوں کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ میز پر بیٹھنے کا اسے کیا حق؟ ارشمان نے چمچ پلیٹ میں زور سے رکھتے ہوئے زویا کی بات کاٹی اور سخت لہجے میں کہا، زویا، میں نے اسے اغوا ضرور کیا ہے، لیکن اس کی تذلیل کا حق کسی کو نہیں دیا۔ یہ مہمان ہے یا قیدی، اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم خاموشی سے ناشتہ کرو۔ زویا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ جل بھن کر خاموش ہو گئی۔ وجیہہ نے ارشمان کی طرف دیکھا جو دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی اس غیر متوقع حمایت نے وجیہہ کو تھوڑی ہمت دے دی۔ اس نے دبی آواز میں کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس اپنے بابا سے بات کرنی ہے، پلیز ایک بار بات کرا دیں۔ ارشمان نے بغیر دیکھے سرد لہجے میں جواب دیا، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر دہرا رہا ہوں، جب وہ میری شرط مان لیں گے اور میرا حق لوٹا دیں گے تب بات بھی ہو جائے گی اور ملاقات بھی۔ فی الحال ناشتہ کرو، ورنہ یہ سہولت بھی چھین لی جائے گی۔ وجیہہ نے بے بسی سے دادی جان کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی خاموش تھی کہ جیسے ارشمان کے فیصلوں کے آگے بے بس ہوں۔ شام کے سائے گہرے ہوئے ہوتے ہی حویلی میں سکوت چھا گیا۔ ارشمان اپنے کمرے میں موجود تھا اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنے باوجود پر بندھی پٹی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو وجیہہ کے وار سے زخمی ہوا تھا۔ ابھی اس نے قمیض پہنی نہیں تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وجیہہ بغیر اجازت اندر داخل ہو گئی۔ ارشمان ہڑبڑا گیا اور جلدی سے اپنی قمیض اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور غصے سے پلٹ کر دھاڑا، تمہیں کسی کے کمرے میں دستک دے کر آنے کی تمیز نہیں سکھائی گئی؟ وجیہہ نے سامنے کا منظر دیکھ کر شرمندگی سے فوراً نظریں جھکا لی اور پلٹتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، معاف کرنا، دروازہ کھلا تھا، مجھے لگا کوئی نہیں ہے اندر، میں جا رہی ہوں۔ ارشمان نے اسے واپس جاتے دیکھ کر سختی سے کہا، رکو، اب آ ہی گئی ہو تو بتاؤ کیا لینے آئی تھی؟ کہیں پھر سے حملہ کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ وجیہہ نے دہلیز پر رک کر مڑے بغیر ہی دھیمی آواز میں کہا، مجھے مرہم پٹی کا سامان چاہیے تھا، میرے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے۔ ارشمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی ہتھیلی پر کانچ کی گہری خراش تھی جسے خون رس رہا تھا۔ ارشمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ کیا تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ وجیہہ نے درد سے سسکتے ہوئے کہا، نہیں، میں پانی پی رہی تھی کہ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا، اس کے ٹکڑے چنتے ہوئے یہ کٹ گیا۔ ارشمان نے اسے وہیں کرسی پر بٹھایا اور دراز سے دوا اور روئی نکال کر لایا۔ اس نے اپنا زخم بھول کر وجیہہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور احتیاط سے کانچ کا باریک ٹکڑا نکالنے لگا۔ وجیہہ نے درد کی شدت سے ارشمان کا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارشمان نے نرمی سے پھونک مارتے دوا لگائی اور پٹی باندھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، دھیان رکھا کرو وجیہہ، تم یہاں میری قید میں ہو اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرے بدلے کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ مجھے تمہیں تڑپانا ہے، مارنا نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازہ ایک بار پھر زور سے کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی، جس نے ارشمان کو وجیہہ کا ہاتھ تھامے دیکھ لیا اور اس منظر کو دیکھتے زویا کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ اس نے تالیاں بجاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، واہ ارشمان واہ، میں تمہیں دشمن سے بدلہ لینے والا سمجھتی تھی، مگر یہاں تو دشمن کی بیٹی کی ناز برداریاں ہو رہی ہیں۔ بڑی جلدی پگھل گئے تم اس کے مگرمچھ کے آنسو دیکھ کر۔ وجیہہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر ارشمان نے گرفت ڈھیلی نہیں کی اور زویا کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اپنی زبان کو لگام دو زویا، اور پہلے یہ بتاؤ کہ تم میرے کمرے میں بغیر اجازت کیوں آئی؟ زویا نے حسد سے جلتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کہ قیدی کو کھانا دینا ہے یا نہیں، مگر یہاں تو لگتا ہے کہ مرہم پٹی کے بہانے کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ ارشمان نے غصے سے وجیہہ کا ہاتھ چھوڑا اور کھڑے ہو کر زویا کے قریب جا کر انگلی اٹھاتے تنبیہ کی، میری انسانیت کو میری کمزوری مت سمجھنا زویا، یہ لڑکی زخمی ہے اور میرے گھر کی چھت تلے اس کا علاج کروانا میرا فرض ہے۔ زویا نے تلخی سے کہا، اور میرا فرض کیا ہے ارشمان؟ میں تمہاری منگیتر ہوں اور تم ایک غیر لڑکی کے اتنے قریب ہو۔ وجیہہ نے موقع غنیمت جانا اور روتے ہوئے کہا، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ زویا نے اس کا راستہ روکا اور بازو پکڑ کر جھٹکا دیا، خبردار، جو تم نے مظلوم بننے کی کوشش کی،
یہ ڈرامے اپنے باپ کے گھر جا کر کرنا۔ ارشمان نے زویا کا ہاتھ وجیہہ کے ہاتھ سے ہٹایا اور گرجدار آواز میں کہا، بس زویا، اسے جانے دو، میرا دماغ مت خراب کرو۔ وجیہہ سسکتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن جاتے جاتے اس نے ارشمان کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی کشمکش دیکھ لی تھی۔ ارشمان نے زویا کو دروازے کی طرف اشارہ کیا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تم بھی جاؤ زویا، مجھے سکون چاہیے۔ زویا پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور ارشمان سر تھام کر بیٹھ گیا، جیسے اس کے دل اور دماغ میں جنگ چھڑ گئی ہو۔ اگلے روز دوپہر کے وقت جب سورج سر پر تھا، وجیہہ گھٹن سے تنگ آ کر حویلی کے پچھلے حصے میں موجود باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس کا راستہ ایک ایسے شخص نے روکا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ یہ ارشمان کا چچا زاد بھائی دلاور تھا، جس کی نظریں شروع سے ہی میلی تھیں۔ دلاور نے وجیہہ کو تنہا پا کر ایک لمبی سیٹی بجائی اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ بولا، تو یہ حسین پرندہ جسے ارشمان نے سونے کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارا یہ اجڑا ہوا باغ ایسی بہار بھی دیکھے گا۔ وجیہہ نے خوفزدہ ہو کر اپنی چادر درست کی اور سختی سے کہا، آپ کون ہیں اور میرے راستے سے ہٹ جائیں، مجھے اندر جانا ہے۔ دلاور نے ڈٹائی سے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے محترمہ، میں دلاور ہوں، ارشمان کا بھائی، مگر فکر مت کرو، میں اس کی طرح جلاد نہیں ہوں، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ ارشمان تو صرف غصہ کرتا ہے اور حکم چلانا جانتا ہے، وہ تو پتھر ہے پتھر، وہاں تمہارے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں تمہیں اس جہنم سے نکالنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ وجیہہ کو اس کی باتوں اور انداز سے کراہیت محسوس ہوئی۔ اس نے نفرت سے جواب دیا، مجھے تم جیسے لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارشمان، اگر میرا دشمن ہے تو تم بھی کوئی فرشتے نہیں لگ رہے مجھے، تمہاری آنکھوں میں دھوکہ نظر آتا ہے، راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ دلاور نے کہکہا لگایا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے میں تو بھلائی کی بات کر رہا ہوں، شور مچاؤ گی تو بدنامی تمہاری ہی ہوگی۔ ابھی وجیہہ کچھ اور کہتی کہ پیچھے سے ارشمان کی گرجدار آواز گونجی، دلاور اپنی حد میں رہو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو۔ ارشمان آندھی اور طوفان کی طرح ان کے درمیان آ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے دلاور کا گریبان پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور دھاڑا، خبردار جو اس لڑکی کے سائے کو بھی چھونے کی کوشش کی، یہ میری قیدی ہے اور میری امانت بھی۔ دلاور جو ارشمان کا یہ روپ دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گیا تھا، فوراً پیچھے ہٹا اور منمناتا ہوا، میں تو بس بھابھی سے تعارف کر رہا تھا، تم خوامخواہ گرم ہو رہے ہو۔ ارشمان نے اسے دھکا دے کر دور کیا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا ورنہ اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ دلاور وہاں سے کسیانی ہنسی ہنستا ہوا چلا گیا، مگر جاتے جاتے ایک زہریلی نظر وجیہہ پر ڈال دیا۔ دلاور کے جاتے ہی وجیہہ نے ارشمان کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، واہ کیا بات ہے، پہلے اغوا کرتے ہو پھر بچانے کا ناٹک کرتے ہو، یہ کیسی شرافت ہے۔ ارشمان نے غصے سے پلٹ کر وجیہہ کو بازو سے تھاما اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ یہاں پر کوئی میرا دوست نہیں ہے؟ تمہیں منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا، یہاں ہر چہرے کے پیچھے ایک بھیڑیا چھپا ہے، اگر میں وقت پر نہ آتا تو جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ وجیہہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور آنکھوں میں آنسو لے کر چلا کر کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں ارشمان سے بھی برے لوگ رہتے ہیں، تم سب ایک جیسے ہو درندے۔ ارشمان نے اسے مزید سختی سے پکڑا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا، ہم ایک جیسے نہیں ہیں وجیہہ، وہ تمہاری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میں اپنی عزت کی جنگ لڑ رہا ہوں، یاد رکھنا، شاہ خاندان کی دشمنی مردوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے نہیں۔ وجیہہ نے جواب دیا، تو پھر مجھے جانے دو نا، اگر تم اتنے ہی اصولوں والے ہو۔ ارشمان نے اسے اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، ابھی نہیں وجیہہ، ابھی تو تم اس حویلی کے رازوں سے واقف نہیں ہو، فی الحال جو کہا ہے وہ کرو ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا، اور یہ آخری بار ہے کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔ شام کے سائے پھیلتے ہی ارشمان آندھی کی طرح وجیہہ کے کمرے میں داخل ہوا اور بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑ کر اسے سختی سے باہر کی جانب کھینچنے لگا۔ وجیہہ جو بھی اپنے خیالات میں گم تھی بری طرح ہڑبڑا گئی اور مزاحمت کرتے ہوئے چیخی، چھوڑ دو مجھے، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ارشمان نے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اسے مڑ کر دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہو ورنہ میں تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ وجیہہ نے خوف سے سیڑھیوں کا جنگلہ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، کیا تم مجھے چت سے دھکا دینے جا رہے ہو؟ کیا مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ ارشمان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جنگلے سے ہٹایا
اس کے قریب ہو کر بولا، اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا نا وجیہا تو کب کا مار چکا ہوتا۔ میرے پاس ہزار طریقے ہیں تمہاری جان لینے کے، لیکن موت تمہارے لیے بہت آسان سزا ہوگی۔ اس لیے خاموشی سے اوپر چلو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے جو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہے۔ اشمان کی دہشت زدہ کر دینے والی آواز سن کر وجیہا کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چھت پر آ گئی، جہاں شام کی تیز ہوا چل رہی تھی۔ سامنے دور تک پھیلے ہوئے سرسبز کھیت نظر آ رہے تھے۔ اشمان نے اسے چھت کی مڈیر کے بالکل کنارے پر لا کھڑا کیا اور وجیہا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ اشمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑا اور بھاری لہجے میں حکم دیا، آنکھیں کھولو وجیہا اور سامنے دیکھو۔ وہ سامنے نظر آنے والی زمینیں دیکھ رہی ہو؟ وجیہا نے کانپتے ہوئے آنکھیں کھولی اور ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اشمان نے ایک گہرا اور درد سے بھرپور سانس لیا اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جذباتی ہو کر کہا، وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، وہ زمینیں میرے کل والدین کی کل کائنات تھی، ان کا مان اور فخر تھی، جنہیں انہوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا۔ لیکن تمہارے باپ سکندر حیات نے دوستی کا لبادہ اوڑھ کر دھوکے سے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ وجیہا نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے چیخی، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، میرے بابا ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ زمین ماں ہوتی ہے، وہ کسی کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ تم اپنی غلط فہمی میرے بابا پر مت تھوپو۔ اشمان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے وجیہا کا جبڑا دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا، یہ غلط فہمی نہیں ہے لڑکی، یہی وہ تلخ سچ ہے جسے تم انجان ہو۔ تمہارے باپ نے میرے باپ سے خالی کاغذات پر دستخط کروائے اور ہماری ساری جائیداد ہڑپ کر لی۔ اس دھوکے کے صدمے میں میرے والد برداشت نہیں کر سکے اور اسی غم میں وہ مجھے اور اس حویلی کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے ہی چلے گئے۔ ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ سکندر نے مجھے مار دیا۔ اشمان کی آواز میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ وجیہا ساکت رہ گئی۔ اشمان نے اسے چھوڑا اور دیوار پر مکہ مارتے کہا، ان کے جانے کے بعد میں نے ان کی ٹھنڈی لاش کے سرانے قسم کھائی تھی کہ اپنی زمینیں اپنا کھویا ہوا وقار واپس لاؤں گا، اور اسی لیے تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ سکندر حیات کو پتہ چلے کہ اولاد چھن جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب وہ تڑپیں گے تب میرے باپ کی روح کو سکون ملے گا۔ وجیہا یہ سب سن کر پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلی۔ اسے اشمان کی آنکھوں میں سچائی اور کرب صاف نظر آ رہا تھا جو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وجیہا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اگر یہ سچ ہے ارشمان تو میں اپنے بابا کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری عیاشیوں کے پیچھے کسی کی موت اور بربادی چھپی ہے۔ میں شرمندہ ہوں۔ ارشمان نے اس کے بہتے آنسو دیکھے تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے رخ موڑ لیا تاکہ وجیہا اس کی نم آنکھیں نہ دیکھ سکے اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے آنسو میرے والد کو واپس نہیں لا سکتے وجیہا، اور نہ ہی میری بربادی ہوئی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن شاید یہ میرے انتقام کی آگ کو کچھ ٹھنڈا کر سکے۔ اب جاؤ یہاں سے، فوراً چلی جاؤ، مجھے تنہائی چاہیے۔ وجیہا روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی، لیکن آج پہلی بار اسے ارشمان ظالم نہیں بلکہ مظلوم لگا تھا، جس کے سینے میں برسوں پرانا زخم ناسور بن چکا تھا۔ رات کے آخری پہر حویلی کے باہر اچانک ہونے والے شور شرابے اور دروازے پر پڑنے والی شدید ضربوں نے سکوت توڑ دیا۔ ارشمان جو ابھی جاگا ہی تھا، اس نے فوراً دراز سے اپنا ہتھیار نکالا اور وجیہا کی طرف مڑ کر سخت لہجے میں تنبیہ کی، دروازہ اندر سے بند کر لو، اور خبردار جو کھڑکی سے جھانکنے کی بھی کوشش کی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے مہمان آ گئے ہیں۔ وجیہا نے لرزتے ہوئے پوچھا، باہر کون ہے ارشمان؟ کیا پولیس آئی ہے؟ اگر پولیس ہے تو مجھے جانے دو، میں انہیں بتا دوں گی کہ میں یہاں اپنی مرضی سے ہوں، پلیز باہر مت جاؤ۔ ارشمان نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور غصے سے کہا، بے وقوف مت بنو وجیہا، یہ پولیس نہیں، میرے دشمن ہیں جو میری جان کے در پہ ہیں۔ اگر تم نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب کنڈی لگاؤ اور میرے آنے تک سانس بھی مت لینا۔ ارشمان تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وجیہا کا دل مٹھی میں آ گیا اور وہ حکم عدولی کرتے ہوئے کھڑکی کی اور سے نیچے دیکھنے لگی، جہاں ارشمان اکیلا چار نقاب پوشوں کے درمیان گھرا ہوا تھا جو حویلی میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارشمان نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور دو کو زمین بوس کر دیا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے اور لوگ بار بار ارشمان کو للکار رہے تھے کہ آج بچ کر نہیں جاؤ گے۔ اچانک ایک آدمی نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارشمان کی پشت پر ایک بھاری چیز سے وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وجیہا کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، ارشمان پیچھے دیکھو۔ وجیہا کی آواز سن کر ارشمان نے بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر وار روکا، اس حملہ ور کو روک دیا۔
لیکن اس ہنگامے میں ایک تیز دھار آلہ اس کے ماتھے کو چھو کر گزر گیا، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اشمان کے آدمیوں کے پہنچتے ہی حملہ آور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اشمان نے اپنے محافظوں کی طرف دیکھا اور ماتھے سے بہتے لہو کی پرواہ کیے بغیر دھاڑا، کہاں مر گئے تھے تم سب؟ وہ لوگ حویلی کے اندر تک کیسے پہنچے؟ مجھے زندہ یا مردہ وہ حملہ آور چاہیے، جاؤ ڈھونڈو انہیں۔ محافظ سر جھکا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اشمان اپنا ماتھا پکڑے لڑکھڑاتا لاؤنج میں پہنچا، جہاں دادی جان اور زویا شور سن کر پہلے سے ہی موجود تھی۔ زویا اشمان کے چہرے پر سرخ مایا دیکھ کر چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے اللہ اشمان، یہ کیا ہو گیا؟ میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ مگر اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ لیکن وجیہہ جو اوپر سے سب دیکھ رہی تھی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی، اشمان کی طرف لپکی۔ زویا نے آگے بڑھ کر وجیہہ کا راستہ روکا اور چیخی، دور ہو اشمان سے، یہ سب تمہارے منحوس قدموں کی وجہ سے ہوا ہے، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا۔ وجیہہ نے زویا کو زور سے دھکا دیا اور چلا کر کہا، راستے سے ہٹ جاؤ زویا، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا اسے چوٹ لگی ہے، تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے۔ وجیہہ نے فوراً اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑا اور اشمان کے زخم پر رکھ دیا تاکہ خون رک سکے۔ اس نے روتے ہوئے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، اکیلے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ اشمان نے صوفے پر سر ٹکاتے ہوئے وجیہہ کی آنکھوں میں دیکھا اور درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں بچانا میری ذمہ داری ہے وجیہہ، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تم آزاد ہو جاتی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا قید کرنے والا مر رہا ہے۔ وجیہہ نے اس کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے تڑپ کر کہا، ایسی باتیں مت کرو اشمان، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے جس کی قیمت تمہاری زندگی ہو، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اشمان نے اس کا ہاتھ جو اس کے ماتھے پر تھا اپنے ہاتھ میں لیا اور گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، جب تک مقصد پورا نہ ہو جان کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن سچ یہ ہے کہ آج تمہاری اس چیخ نے مجھے بچا لیا، ورنہ کھیل ختم ہو چکا ہوتا۔ زویا جو دور کھڑی سب سن رہی تھی، اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے مٹھی بھینچ کر خود سے کہا، یہ لڑکی میرے ہونے والے شوہر کے اتنے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ اور اشمان بھی اسے روک نہیں رہا، میں اسے اس گھر سے نکال کر ہی دب لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اگلی صبح جب حویلی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی تو ملازمہ نے آ کر وجیہہ کو پیغام دیا کہ بڑی بیگم صاحبہ یعنی دادی جان اسے اپنے کمرے میں یاد کر رہی ہیں۔ وجیہہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا وہ غصے میں ہے؟ کیا مجھے سزا ملے گی؟ ملازمہ نے اسے تسلی دی اور کہا، نہیں نہیں بی بی جی، وہ رحم دل ہیں، آپ بس چلی جائیں۔ وجیہہ آیت الکرسی پڑھتی ہوئی ڈرتے ڈرتے دادی جان کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وجیہہ کو دیکھ کر انہوں نے تسبیح روک کے اپنے پاس قالین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وجیہہ جھجکتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھی اپنا سر جھکا لیا۔ دادی جان نے وجیہہ کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ ان کے چہرے پر آج وہ سختی نہیں تھی جو پہلی بار دکھائی دی تھی، بلکہ ایک عجیب سی اداسی تھی۔ دادی جان نے شفقت سے وجیہہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وجیہہ کی آنکھیں بھر آئیں، جیسے اسے اس قید خانے میں پہلی بار کوئی اپنا ملا ہو۔ دادی جان نے نرم لہجے میں پوچھا، تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو بیٹی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بھی ارشمان کی طرح تم پر ظلم کروں گی؟ وجیہہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا دادی جان، میں تو بس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، یہاں سب مجھے دشمن سمجھتے ہیں۔ دادی جان نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سارے کھیل میں تم بے قصور ہو، اور تم نے کل رات جس طرح اپنی جان پر کھیل کر ارشمان کو بچایا، اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ سکندر کی بیٹی ہو کر بھی تم میں دشمنوں والا خون نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ وجیہہ نے ہمت کر کے ان کا بوڑھا اور جھریوں زدہ ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے التجا کی، دادی جان آپ بڑی ہیں، اشمان آپ کی عزت کرتا ہے، خدا کے لیے اسے سمجھائیں کہ بدلے کی آگ سب کچھ راکھ کر دیتی ہے، اسے سکون نہیں ملتا، مجھے میرے بابا کے پاس جانے دیں، اس پرانی دشمنی کو یہیں ختم کر دیں۔ دادی جان نے ایک گہری اور تکلیف دہ آہ بھری اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا، تم نہیں جانتی وجیہہ، اشمان ایسا نہیں تھا، اس کا دل تو موم جیسا نرم تھا، وہ تو باغ میں سوکھے پودوں کو دیکھ کر بھی اداس ہو جاتا تھا، پرندوں کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن حالات اور تمہارے باپ کی زیادتیوں نے اسے اندر سے توڑ دیا اور پھر پتھر بنا دیا۔ اس کے اندر کا انسان مر چکا ہے اور اب صرف انتقام زندہ ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں سنتا، شاید تم ہی وہ واحد ذات ہو جو اس پتھر کو پگھلا سکو، کیونکہ کل رات میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے فکر دیکھی تھی،
جو سالوں سے کسی کے لیے نہیں دیکھی ہے۔ ابھی ان دونوں کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور زویا طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھیں۔ اس نے دادی جان کو وجیہہ کے سر پر ہاتھ رکھے دیکھا تو جل کر کوئلہ ہو گئی اور طنزیہ انداز میں بولی، واہ دادی جان، سبحان اللہ، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ آپ اس دشمن کی بیٹی کو سر پر چڑھا رہی ہیں جس کے باپ نے ہمیں برباد کیا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا۔ کل ارشمان اس منحوس کی وجہ سے زخمی ہوا اور آج آپ اسے دعائیں دے رہی ہیں۔ کیا آپ اپنے بیٹے کا خون بھول گئی ہیں؟ دادی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی چھڑی زور سے زمین پر مارتے ہوئے زویا کو ڈانٹ دیا اور کڑکدار آواز میں کہا، خاموش ہو جا زویا، اپنی زبان کو لگام دو۔ بڑوں کے بیچ میں بولنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک معصوم لڑکی پر الزام لگا رہی ہو۔ وجیہہ اس گھر میں قیدی ضرور ہے لیکن اس وقت وہ میری پناہ میں ہے، اور خبردار جو تم نے آئندہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی، یہ میری مہمان ہے۔ جاؤ یہاں سے اور ہمارے لیے چائے بھجواؤ۔ زویا نے پیر پٹکتے ہوئے وجیہہ کو دیکھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، آج تو تم دادی کی وجہ سے بچ گئی ہو، لیکن ہر وقت دادی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ وجیہہ سہم کر دادی جان کے ساتھ لگ گئی، لیکن دادی جان نے اسے تسلی دی کہ جب تک وہ زندہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد وجیہہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے راہداری میں زویا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ زویا نے وجیہہ کا راستہ روکا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا لگا تمہیں کہ دادی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر تم اس گھر پر راج کرو گی؟ وجیہہ نے نظریں جھکا کر کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے زویا، میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ زویا نے اس کے قریب آ کر انگلی اٹھا کر دھمکی دی، یہ گھر میرا ہے، ارشمان بھی میرا ہے۔ اگر تم نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یاد رکھنا، اس حویلی کی دیواریں اونچی ہیں، یہاں چیخیں باہر نہیں جاتی۔ وجیہہ نے پہلی بار زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور مضبوط لہجے میں کہا، مجھے تمہارے ارشمان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری دولت میں۔ مجھے مت ڈراؤ زویا، جس کے ساتھ سچ ہو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وجیہہ وہاں سے چلی گئی اور زویا پیچھے کھڑے غصے سے اپنے ہاتھ مسلتی رہ گئی۔ یہ لڑکی اب اس کا مقابلہ کرنے لگی ہے۔ حویلی کے ایک تاریک گوشے میں زویا اور دلاور سر جوڑے کھڑے تھے۔ جہاں زویا کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا، اس نے دلاور کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے خسر پسر کی۔ دلاور اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ دادی جان بھی اس لڑکی کی طرفدار ہو گئی ہیں۔ ارشمان کی آنکھوں میں تو مجھے اس کے لیے نرمی نظر آنے لگی ہے۔ اگر مزید دیر کی تو ارشمان جائیداد تو دور کی بات ہمیں اس گھر سے بھی نکال پھینکے گا، اور میں سڑک پر نہیں آنا چاہتی۔ کچھ کرو ورنہ میں سب کچھ راکھ کر دوں گی۔ دلاور نے مکاری سے مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور زویا کے قریب ہو کر سرگوشی میں تسلی دی، فکر مت کرو زویا، آج رات ہی اس قصے کو تمام کر دیتے ہیں۔ بس میرا منصوبہ تیار ہے۔ ارشمان اپنے کمرے میں فائلوں میں گم ہے اور مجھے خبر ملی ہے کہ وہ لڑکی باورچی خانے میں دادی کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے گئی ہے۔ یہی موقع ہے، ہم اسے یہاں سے غائب کر دیں گے اور پھر ارشمان سے کہیں گے کہ اگر اسے لڑکی زندہ چاہیے تو جائیداد کے کاغذات میرے حوالے کر دے۔ زویا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا اور تاکید کی کہ جاؤ اور کام تمام کرو، لیکن یاد رکھنا دلاور، میرا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے، مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے۔ ادھر وجیہہ باورچی خانے میں کھڑی دودھ ابال رہی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو دلاور کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ دلاور نے دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے کنڈی چڑھائی۔ وجیہہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور سختی سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ فوراً باہر نکلو ورنہ میں چیخ کر ارشمان کو بلا لوں گی۔ دلاور نے شیطانی ہنسی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چیخ لو، جتنا چیخنا ہے، ارشمان کو آنے میں بہت دیر ہو جائے گی اور تب تک تم میرے ساتھ بہت دور جا چکی ہوگی۔ وجیہہ نے سلیب پر پڑا ہوا چاقو اٹھانے کی کوشش کی، مگر دلاور نے پھرتی سے اس کا ہاتھ مروڑ دیا اور بولا، مجھ سے لڑنے کی کوشش مت کرنا بھابھی، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، بس تمہارے بدلے تمہارے عاشق سے کچھ کاغذات لینے ہیں۔ وجیہہ نے درد سے بل کھاتے ہوئے نفرت سے اس کے منہ پر تھوکا اور کہا، ارشمان تمہیں چھوڑے گا نہیں تو تمہاری بوٹیاں کر دے گا۔ دلاور کو غصہ آ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور کہا کہ اب باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب تم خاموشی سے میرے ساتھ چلو گی۔ وجیہہ نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دلاور نے رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وجیہہ نے پوری جان لگا کر مزاحمت کی اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اس کا ہاتھ سلیب پر پڑے اسٹیل کے بھاری برتن پر لگا۔
جو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ نیچے فرش پر گرا۔ اشمان جو اتفاق سے پانی پینے کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اس غیر معمولی آواز پر چونک گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ بے اختیار باورچی خانے کی جانب بھاگا۔ دروازہ اندر سے بند دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھاڑا، وجیہا، کیا ہوا؟ دروازہ کھولو۔ اندر سے کوئی جواب نہ پا کر ارشمان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پوری قوت سے کندھا مار کر دروازہ توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دلاور نیم بے ہوش وجیہا کو پچھلے دروازے سے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارشمان شیر کی طرح جھپٹا اور دلاور کو گریبان سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا اور پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ وجیہا لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور کھانسنے لگی۔ ارشمان نے دلاور کی چھاتی پر پاؤں رکھتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہا، دلاور، کمینے، میں نے تمہیں آخری تنبیہ کی تھی کہ میری امانت کو میلی آنکھ سے مت دیکھنا، لیکن تم اپنی موت کو خود آواز دے رہے ہو۔ تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی پر دھبا لگایا ہے۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دلاور نے درد سے کراہتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور رحم کی بھیک مانگی۔ ارشمان، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جویا کا منصوبہ تھا، اسی نے مجھے اکسایا تھا۔ لیکن ارشمان نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اسے گھونسے مارتے ہوئے اٹھایا اور جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے لاؤنج کی طرف لے گیا، جہاں سے شور سن کر باقی گھر والے بھی جمع ہو چکے تھے۔ ارشمان نے دلاور کے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں سب کے قدموں میں پھینکا اور دھاڑا، بتاؤ سب کو کہ تمہارا شراکت دار کون ہے، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ دلاور نے درد سے بڑبڑاتے ہوئے کانپتی انگلی سے زویا کی طرف اشارہ کیا اور گڑگڑاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو بھائی، میں تو بس مہرا تھا، اصل منصوبہ ساز تو یہ ہے۔ اسی نے مجھے اکسایا تھا کہ اگر وجیہا کو غائب کر دیں تو جائیداد کے کاغذات اور حویلی ہمارے نام ہو جائے گی۔ اس نے مجھ سے آدھی جائیداد کا وعدہ کیا تھا۔ جویا کا رنگ اڑ گیا، جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی، بکواس بند کرو دلاور، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ارشمان، میرا یقین کرو، یہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تو بس تمہارا بھلا چاہتی تھی۔ ارشمان نے نفرت اور حقارت سے جویا کو دیکھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، بس ایک لفظ مزید نہیں۔ جویا، میں اپنی آنکھوں سے دلاور کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور رہی بات بھلے کی، تو کیا تم میری عزت نیلام کر کے میرا بھلا کرنا چاہتی تھی؟ تم نے دولت کے لالچ میں اس گھر کے وقار کو داؤ پر لگا دیا۔ دادی جان نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی دکھ سے کہا، جویا، میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا تھا، تم اس گھر کی عزت تھی، لیکن تم تو آستین کا سانپ نکلی، تم نے میری تربیت پر پانی پھیر دیا۔ جویا نے ڈٹائی سے، دادی جان کی طرف، آپ ہمیشہ سے ارشمان کی طرفدار تھی، کبھی مجھے میرا حق نہیں ملا، اس نے مجھے یہ کرنا پڑا۔ ارشمان نے فیصلہ کن انداز میں انگلی اٹھائی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور گرجدار آواز میں کہا، آج اور ابھی ہمارا رشتہ ختم ہوتا ہے۔ جویا، تم اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور دلاور کو لے کر اس گھر سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں اور تمہاری باقی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ جویا روتے ہوئے دادی جان کے پیروں میں گرنے لگی اور منتیں کرنے لگی، اسے معاف کر دیں، لیکن ارشمان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دھکے دے کر دروازے کی طرف دھکیل دیا اور ملازموں کو سخت حکم دیا کہ ان دونوں کو باہر نکال پھینکو اور دوبارہ یہ منحوس شکلیں مجھے نظر نہ آئیں۔ جب وہ دونوں ذلیل ہو کر وہاں سے نکل گئے تو ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ارشمان تھک کر صوفے پر بیٹھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ دادی جان آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں بولی، ارشمان بیٹا، سر اٹھاؤ، تم نے آج گندگی کو گھر سے نکال کر اچھا کیا، لیکن تمہارا ایک فرض ابھی باقی ہے۔ ارشمان نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دادی کو دیکھا اور پوچھا، کون سا فرض دادی جان؟ میں تو خود کو مجرم محسوس کر رہا ہوں۔ دادی جان نے وجیہا کی طرف اشارہ کیا جو سہمی ہوئی ایک کونے کے پاس کھڑی سسکیاں لے رہی تھی، اور کہا کہ اس معصوم کا فرض جس نے تمہاری دشمنی کی قیمت چکائی ہے۔ اپنے اندر کے انسان کو جگاؤ ارشمان، اور وہ کرو جو ایک شاہ کو زیب دیتا ہے۔ ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا اور گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا، پھر آہستہ قدموں سے وجیہا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی اور شرمندگی کے سائے لہرا رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکا کر انتہائی دھیمے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو وجیہا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا اور اپنوں اور غیروں کی تمیز بھول گیا تھا۔ اگر میں تمہیں اپنی انا کی جنگ میں نہ گھسیٹتا تو آج تم پر یہ وقت نہیں آتا، اور نہ ہی دلاور جیسا گھٹیا انسان تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا۔
وجیہہ نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم نے مجھے بچایا ارشمان، میں احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم برے نہیں ہو، بس حالات نے تمہیں سخت بنا دیا تھا، اور شاید تم اپنے ماضی کے قیدی تھے۔ ارشمان نے تلخی سے مسکراتے ہوئے وجیہہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ احسان نہیں، کفارہ تھا میرے گناہ کا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس گناہ کو دھویا جائے۔ تم آزاد ہو وجیہہ، مکمل آزاد۔ جاؤ اپنا سامان باندھ لو، صبح سورج نکلنے سے پہلے میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ یہ سن کر وجیہہ کے چہرے پر خوشی کے بجائے عجیب سی اداسی چھا گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے بے اختیار قدم آگے بڑھا کر ارشمان کا راستہ روکا اور پوچھا، کیا واقعی مجھے جانے دو گے؟ کیا سب ختم ہو گیا؟ کیا اب ہم کبھی نہیں ملیں گے؟ ارشمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہی داستان تھی۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، قید پنچھیوں کے لیے ہوتی ہے وجیہہ، اور تم تو اب میرے ضمیر کا بوجھ بن گئی ہو، جسے اتارنا ضروری ہے۔ اگر تم یہاں رہی تو مجھے اپنی غلطیاں یاد آتی رہیں گی، اس لیے تمہارا جانا ہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن وجیہہ بت بنی کھڑی رہی، جیسے اس کی آزادی اسے قید سے بھی زیادہ بھاری لگ رہی ہو، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو رہائی مانگتی تھی، مگر اب جب مل گئی ہے تو خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ سفر وہی تھا، راستہ وہی تھا، اور گاڑی بھی وہی، مگر اس بار فضا میں خوف نہیں، بلکہ ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی تھی جو دونوں کے دلوں پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ ارشمان خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ وجیہہ بار بار کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے چند دن پہلے اسے قیدی بنا کر اس گاڑی میں بٹھایا تھا، مگر اب وہ اسے ایک ایسا مسیحا لگ رہا تھا۔ آخر کار وجیہہ یہ گھٹن زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور بولی، اس نے دبی آواز میں پوچھا، کیا تم واقعی اپنی زمینوں کا دعویٰ چھوڑ دو گے؟ وہ زمینیں تو تمہارے بابا کی نشانی تھی، جن کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ ارشمان نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور گہری سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، زمینیں شاید واپس مل جائے وجیہہ، لیکن ان چند دنوں میں مجھے احساس ہوا ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دے کر، ایک عورت کی عزت کو داؤ پر لگا کر، میں اپنے اصولوں کا خون کر رہا تھا۔ میرے بابا نے مجھے سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا، کسی کمزور کو دبا کر نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ جنگ یہی ختم کر رہا ہوں۔ وجیہہ کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، تم بہت بہادر ارشمان، جو اپنی غلطی تسلیم کرنا جانتے ہو، لیکن اگر میں کہوں کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ارشمان نے جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور پوری طرح اس کی طرف مڑ کر حیرت اور صدمے سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا تم بھول گئی کہ میں نے تمہیں اغوا کیا تھا؟ وجیہہ نے نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو مروڑتے دھیرے سے کہا، میں ہوش میں ہوں ارشمان، میں نے ان چند دنوں میں تمہارے اندر چھپے اس درد کو محسوس کیا ہے جو تم نے دنیا سے چھپا رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے وہ زخم بھر سکتی ہوں جو تمہیں اندر سے اندر کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ارشمان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک جاگی، مگر اس نے خود پر قابو پاتے انتہائی نرمی سے کہا، جذبات میں فیصلے مت کرو وجیہہ، تم ابھی جذباتی ہو رہی ہو۔ تمہاری دنیا الگ ہے اور میری الگ۔ میں تمہیں وہاں واپس بھیج رہا ہوں جہاں تم محفوظ رہو گی، کیونکہ اب میں تمہیں اپنی جنگ کا ایندھن نہیں بننے دوں گا۔ وجیہہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی، مگر اب منزل قریب آ رہی تھی اور دلوں کے فاصلے مٹ رہے تھے۔ جیسے ہی وجیہہ کا گھر قریب آیا، ارشمان کے چہرے پر ایک کرب آ گیا تھا، جیسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھونے جا رہا ہو۔ گاڑی کے رکتے ہی وجیہہ کے گھر کا بڑا دروازہ کھلا اور سکندر حیات شاید اپنی بیٹی کی گمشدگی کی وجہ سے جاگ رہے تھے۔ شور سن کر پریشانی کے عالم میں باہر نکلے۔ انہوں نے جیسے اپنی بیٹی کو ارشمان کے ساتھ گاڑی میں اترتے دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح تیزی سے آگے بڑھے، ارشمان کا گریبان پکڑنے ہی والے تھے کہ وجیہہ بجلی کسی تیزی سے بیچ میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور چیخ کر کہا، بابا رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں، ارشمان نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس نے تو میری حفاظت کی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ سکندر حیات کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وجیہہ نے روتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور کہا، بابا یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، انہوں نے مجھے عزت سے واپس لائے ہیں۔ ارشمان نے نہایت ادب سے سر جھکایا اور شرمندہ لہجے میں کہا، انکل میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل تو نہیں ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی بیٹی کو اغوا کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں صرف اپنا وہ حق لینے آیا تھا جو میرے والد کے جانے کے بعد کھو گیا تھا، لیکن ان چند دنوں میں آپ کی بیٹی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ بدلے سے صرف نفرت بڑھتی ہے اور معاف کرنے سے عزت۔
کہہ کر ارشمان نے اپنی جیب سے زمین کے کاغذات کا لفافہ نکالا اور سکندر حیات کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا کہ یہ رہے وہ کاغذات جن کی وجہ سے دشمنی چل رہی تھی۔ میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، آپ کو آپ کی زمین مبارک ہو۔ سکندر حیات ارشمان کی اس بدلے ہوئے روح اور عالی ظرفی پر حیران رہ گئے۔ ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے ارشمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، بیٹا تم نے آج مجھے شکست دے دی ہے۔ میں نے تمہارے خاندان کے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن تم نے میرا سر ندامت سے جھکا دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وجیہہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ ارشمان نے سکندر حیات کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر وجیہہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب الوداع کی اداسی نہیں بلکہ ایک نئے رشتے کی امید چمک رہی تھی۔ وجیہہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ارشمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، انتظار لمبا نہیں ہوگا وجیہہ، کیونکہ اب میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کی اصل دولت کیا ہے۔ 3 ماہ بعد کی بات ہے جب موسم بہار اپنے پورے شباب پر تھا۔ پھولوں کی خوشبو ہوا میں گھل مل گئی تھی، پرندے نئے گیت گا رہے تھے۔ سکندر حیات کی حویلی پوری طرح سجائی گئی تھی، رنگ برنگی لائٹیں چمک رہی تھی اور مہمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آج وجیہہ کی شادی کا دن تھا اور دلہن کے کمرے میں وجیہہ سرخ جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی، وہی جوڑا جو اس نے پہلی رات ارشمان کی حویلی میں پہنا تھا، لیکن آج اس کے معنی بالکل مختلف تھے۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کی سرخی چھائی ہوئی تھی اور چہرے پر شرم و حیا کی چمک تھی۔ دادی جان جو اب وجیہہ کی اپنی دادی بننے والی تھی، اس کے پاس بیٹھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹی تم نے اب ہمارے گھر میں محبت اور سکون واپس لائی ہو۔ ارشمان کو انسان بنایا ہے، 2 خاندانوں کو جوڑ دیا ہے۔ وجیہہ نے شرماتے ہوئے کہا، دادی جان یہ سب اللہ کی مہربانی ہے کہ نفرت محبت میں بدل گئی۔ اسی وقت باہر سے شہنائی کی آواز آئی اور خبر ملی کہ دلہا بارات لے کر آ گیا ہے۔ وجیہہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جب ارشمان اندر داخل ہوا تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں صرف وجیہہ کو تلاش کر رہی تھی۔ جب رسومات کے بعد ارشمان نے پہلی بار آئینے میں وجیہہ کو چہرہ دیکھا، اس کی سانسیں تھم گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ لفظ کم پڑ جائے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج تم واقعی میری ملکہ لگ رہی ہو وجیہہ۔ وجیہہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی اور دھیمے سے کہا، اور تم میرے بادشاہ۔ ارشمان نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا اور کہا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے خاص تحفہ ہے۔ وجیہہ نے جب ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت لاکٹ تھا جس میں ارشمان کے والد کی تصویر تھی۔ ارشمان نے گہری آواز میں کہا، میرے بابا کی آخری خواہش تھی کہ میں خوش رہوں، اور تم نے وہ خواہش پوری کر دی ہے۔ آج میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ میں نے نفرت کو چھوڑ کر محبت کو اپنایا۔ وجیہہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں ان کی روح کے لیے دعا کروں گی، ہمیشہ ان کا احترام کروں گی۔ رخصتی کے وقت جب وجیہہ اپنے باپ سے لپٹ کر رو رہی تھی تو سکندر حیات نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی جاؤ اور خوش رہو۔ تم نے 2 دشمنوں کو دوست بنا دیا ہے، اب یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر سکندر حیات کے قدموں میں جھک کر کہا، انکل آپ نے مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز سونپی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ جب وہ دونوں حویلی پہنچے تو وہاں پہلے سے زیادہ خوبصورت سجاوٹ تھی۔ ارشمان نے وجیہہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے وجیہہ کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جانتی ہو وجیہہ، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو مجھے صرف غصہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ تمہاری معصومیت، تمہاری نیکی اور تمہاری محبت نے میرے دل میں جگہ بنا لی، اور ایک دن میں نے محسوس کیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وجیہہ نے شرماتے ہوئے کہا، اور مجھے کب پتہ چلا؟ جب تم نے دلاور سے مجھے بچایا تھا۔ اس دن میں نے جان لیا تھا کہ تمہارا دل پتھر کا نہیں سونے کا ہے۔ ارشمان نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا، اب یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے وجیہہ، اور ہمیشہ دھڑکتا رہے گا۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے۔ یہ محبت کی شروعات تھی جو نفرت کی راکھ سے پیدا ہوئی تھی۔ ارشمان نے وجیہہ کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو شرم اور محبت کی سرخی سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھی، مگر جب ارشمان نے اس کی تھوڑی ہلکی سی اٹھائی تو دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں کھو گئی۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ وجیہہ، میری جان، میری دنیا۔ ارشمان کی آواز نرم اور گہری تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ پہلا بوسہ اتنا نرم تھا جیسے کوئی خواب حقیقت بن رہا ہو۔ وجیہہ نے آنکھیں بند کر لی، اس کے سینے سے لیٹ گئی۔ اس کے ہاتھ ارشمان کے گلے میں چلے گئے جسے وہ اسے کبھی چھوڑنا نہ چاہے۔
اشمان نے اسے بہت نرمی سے اٹھایا اور بستر کی طرف لے گیا۔ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے اس نے اسے دیکھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ اس نے وجیہہ کی جوڑی کی چولی کے تسمے آہستہ سے کھولے۔ اس کی جلد چاندنی میں چمک رہی تھی۔ اشمان نے اپنے ہونٹ اس کے گلے پر رکھے، پھر کندھوں پر، پھر سینے پر۔ وجیہہ کی سانسوں میں ایک مہکتی ہوئی لرزش آ گئی۔ وہ آہ بھر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اشمان کے بالوں میں الجھ گئیں۔ اشمان، وجیہہ نے سرگوشی کی۔ اشمان نے اس کے کان کو چوما، پھر اس کے ہاتھوں کو ایک ایک کر کے چوما۔ اس نے آہستہ سے اس کی چولی اتاری۔ وجیہہ کی دھڑکنیں چاندنی میں موتیوں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ اشمان نے انہیں پیار سے چھوا، پھر اپنے گرم ہونٹوں سے چوما۔ وجیہہ کی کمر اکڑ گئی۔ اس نے اشمان کو اور قریب کھینچ لیا۔ رات گہری ہو گئی۔ کمرے میں صرف ان کی آہیں، سانسوں کی گرمی اور محبت کی مہک تھی۔ چاندنی میں دونوں مسکرا رہے تھے۔ یہ محبت نفرت کی راکھ سے پیدا ہوئی تھی، مگر اب یہ ہمیشہ کے لیے انہی کی تھی۔